حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل متعین فرمایا مفتی شبیر تھانوی حضرت کے بھانجے تھے، یہ وفد کے سربراہ تھے اور قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقاتیں ہوئیں۔ میں صرف دو ملاقاتیں عرض کرتا ہوں، بات لمبی نہ ہو۔ علامہ شبیر تھانوی فرماتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نماز نہیں پڑھتے تھے، تو اب ہماری خواہش تھی کہ آدمی بہت بڑے ہیں، لیڈر بھی ہیں، وجاہت بھی ہیں، ان کو نماز کے لیے میں قائل کیسے کروں، یہ ہماری فکر تھی۔ تو ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے پوچھا کہ آپ بڑے بڑے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اجتماع کیوں کرتے ہیں، اس میں نعرہ تکبیر کیوں لگواتے ہیں؟ کہا میرا مقصد یہ ہے کہ نعرہ تکبیر بڑے اجتماع میں ہو، اس سے کفر پہ روب پڑتا ہے، میں روب ڈالنا چاہتا ہوں۔ مولانا شبیر تھانوی فرمان لگے اگر روب ڈالنے کی اسے بہتر صورت میں بتا دو تو پھر؟ کہا وہ کون سی؟ کہا جب یہ بہت بڑا اجتماع ہو، لاکھوں لوگ جمع ہوں، تو آپ اس موقع پر باجماعت نماز کروائیں، سارے لوگ اکٹھے نماز پڑھیں گے، اس کی وجہ سے کفر پر بہت روب پڑے گا۔ اب وہ بھی وکیل بھی تھے، لیڈر بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قائد مجلہ فرمانے لگے مولانا ہمارے مجمع میں کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اور ہے، میں نماز پڑھاؤں گا تو کتنے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھیں گے نہیں، اور اگر ان میں سے امام بناؤں گا تو کچھ لوگ نماز چھوڑ دیں گے، تو بچائے کفر پہ روب پیدا ہونے کے ہمارے اختلاف کی وجہ سے مزید مسلمانوں کی یہ ایک اختلاف کی صورت میں نفرت آئے گی تو روب کم ہو جائے گا۔ اب باتیں کسے نکل گئے؟ مولانا شبیر تھانوی فرمان لگے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے، کہا یہ بات تو ہمیں آپ کی سمجھ آئی اور اس پر ہم تفصیل سے پھر کسی مجلس سے بات کریں گے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ فی الوقت میری گزارش ہے اگر اس بڑے اجتماع میں آپ کسی کو نماز کا نہ کہیں، آپ وضو کریں اکیلے نماز پڑھ لیں، آپ کے اکیلے نماز پڑھنے پر تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا نا، آپ امام بنے کچھ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، دوسرے مسلک کا مولوی ہو تو جھگڑا ہوگا، آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ جو بات انہوں نے فرمائی آپ اندازہ فرمائیں، مولانا شبیر فرماتے ہیں یعنی بندے کو تعجب ہوتا ہے کتنے بڑے آدمی تھے، کہتے ہیں ان کے الفاظ آج تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں جن کو سن کر مجھے تو پسینہ آ گیا تھا کہ ایک بے عمل مگر اتنا بڑا آدمی یوں مجمع کے سامنے اقرار خطا کرے، بڑی بات ہے۔ ہم جیسوں سے اس قسم کا سوال ہوتا تو شاید طویل ہی کرتے، مگر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ کرسی پر تکیہ لگائے بیٹھے تھے، میری بات سن کر وہ آگے کو جھک گئے اور نہایت ندامت کے لہجے میں الفاظ فرمائے میں گناہ گار ہوں، میں خطاوار ہوں، آپ کو حق ہے مجھے کہیں، میرا فرض ہے کہ اس کو سنوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ نماز پڑھا کروں گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو نماز پہ کون لائے؟ بولو۔ مولانا شبیر تھانوی، یہ کون تھے؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے بھانجے۔ آگے سنیں، میں آپ لفظ بلفظ عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ مفہوم نہ ہو۔ چونکہ اس کمرہ میں ہمارے ارکان وفد کے علاوہ 12-13 حضرات اور بھی موجود تھے، جن میں سے مولوی منفت علی صاحب وکیل سہارنپوری، مولوی عبدالرحمن وکیل پٹنہ، مسٹر عبدالعزیز بیرسٹر پٹنہ کو جانتا تھا، باقی حضرات سے میں واقف نہ تھا۔ ان سب کے سامنے الفاظ سے بغیر کسی تعویل کے اظہار ندامت اور اقرار اصلاح نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اس تعویل سے فوراً سنبھل کر میں نے کہا دیکھیے، توجہ رکھنا، میں نے کہا دیکھیے یہ وعدہ جناح صاحب کا ہے، دیکھیے یہ وعدہ جناح صاحب کا ہے، کسی چلتے پھرتے آدمی کا نہیں ہے، اس وعدہ کو پورا فرمایا جاوے۔ اس پر مرحوم سیدھے ہو کر تنگے اور بار بار سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا جناح کا وعدہ ہے، جناح کا وعدہ، یہ جناح کا وعدہ ہے، جناح کا وعدہ، میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ میں بتا رہا تھا قائد اعظم محمد اس رخ پہ کون لائے؟ مولانا شبیر تھانوی۔ مولانا شبیر احمد تھانوی کون ہے؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے بھانجے اور دیوبند، مسلکن دیوبندی۔ تمہیں کیوں شرم آتی ہے خود کو دیوبندی کہتے ہوئے؟ تاریخ تمہاری بھری پڑی ہے اور جھجکتے آپ ہو، کتنا تعجب ہوتا ہے۔ یہ بات ختم ہوگی۔